عمر عطا بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں کے درمیان بات لڑائی تک پہنچی، پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچی۔ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی کشیدگی جاری رہی، پھر عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ رہی۔ گزشتہ 5-6 مہینوں میں ان کے بینچ میں سینئر ترین جج ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب، وہ نہیں بیٹھے ان کے ساتھ۔ کشیدگی تو تھی اور تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ اللہ کرے یہ سپریم کورٹ کی تقسیم ختم ہو، کیونکہ اس وقت معاملہ آئین پاکستان کا معاملہ ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ججز کے درمیان ہاتھا پائی کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ مایوس عناصر کی ججز سے متعلق جعلی رپورٹنگ کا مقصد ان کے وقار احترام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے، قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور قانون کی سنگین خلاف ورزی جنہوں نے کی ہے ہم نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت آئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس وضاحت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2 دن پہلے رات کو 2 صحافیوں نے ٹویٹ کیے کہ ججز کالونی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن واک کر رہے تھے، اور اسی پارک میں ججز کالونی کے اسی پارک میں فائز عیسیٰ قاضی اور جسٹس طارق مسعود بھی واک کر رہے تھے۔ اور جب دونوں کا یعنی جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں کے درمیان پہلے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، پھر بات لڑائی تک پہنچی، پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچی، اور اس سے پہلے کہ یہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان پہنچاتے، ججز نے بیچ بچاؤ کرایا اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ یہ خبریں آئیں تو بڑی حیرت کا باعث بنی۔ یہ ٹویٹ کیا ایک صحافی نے، اس کے بعد 1-2 صحافیوں نے اس پر یوٹیوب کے پروگرام بھی کیے، ویلاگ کیے، اور ایسا لگنے لگا کہ اس سطح پر بھی اگر لڑائی یا اگر کشیدگی اس طرح کی ہے، کشیدگی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سات جج صاحبان اور 8ویں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، دوسری طرف فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہیں، ان سمیت 7 ججز وہ ہیں، 15 سپریم کورٹ کے جج ہیں، 8 ایک طرف ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف، 7 دوسری طرف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال گزشتہ 5-6 مہینوں میں ان کے بینچ میں سینئر ترین جج ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب، وہ نہیں بیٹھے ان کے ساتھ، دونوں نے اکٹھے کام نہیں کیا، موسٹلی بینچوں میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو نہیں بٹھایا گیا۔ پھر یہ تقسیم یا یہ کشیدگی 2019 سے بھی ہے، جب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا کہ ان کی جائیدادوں کے حوالے، کہ ان کے اہل خانہ کی جائیدادوں کے حوالے سے، جو عمران خان نے بعد میں کہا کہ میری غلطی تھی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں غلطی نہیں تھی۔ ہر جج قابل احتساب ہوتا ہے، سپریم کورٹ سپریم ہوتی ہے، جج قابل عزت اور قابل احترام ہوتے ہیں، جج دوسروں کے فیصلے کرتے ہیں، اور ججز کو اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بھی بتانا چاہیے، اور اس بتانے میں کوئی عدلیہ کی آزادی یا عدلیہ کی خود مختاری پر حملہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال سے وہ ریفرنس ٹھیک تھا، کسی بھی جج سے پوچھا جانا چاہیے، کیوں نہیں پوچھا جانا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے خلاف کوئی غلط ریفرنس بھی آیا تھا تو وہ کسی FBR نے نہیں سنا تھا، وہ کسی FIA میں نہیں گیا تھا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا۔ مطلب ایک جج صاحب کا کیس جج صاحب سن رہے تھے، اور ایک جج صاحب اپنے ججز کو صفائی دے رہے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ معاملہ آیا تھا کہ اور میڈیا میں یہ خبریں آئیں، پہلے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی کشیدگی جاری رہی، پھر عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ رہی، پھر وہ جج صاحبان جنہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا، فیصلہ فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں آ گیا تھا، لیکن کچھ جج صاحبان اگینسٹ تھے، کچھ حق میں تھے، جو حق میں والے تھے وہ اکثریت میں تھے، جو اگینسٹ تھے وہ اقلیت میں تھے۔ فیصلہ فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں آیا، لیکن وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا یا خلاف دوسری طرف کا موقف تھا،
وہ کشیدگی جاری رہی 2019 سے، اور پھر 2019 کے بعد سنا جا رہا تھا کہ بول چال بند ہے عمر عطا بندیال صاحب اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے درمیان. لیکن پھر 2-3 دن پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی، بڑی خوشگوار، حیرت ہوئی سب لوگوں کو کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب کی آدھے گھنٹے سے زیادہ ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں تمام معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے 3 رکنی بینچ کا اس وقت فیصلہ آتا ہے کہ چیف جسٹس کے آج خود نوٹس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں، اور چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار حاصل نہیں. یہ اس وقت فیصلہ آتا ہے، اور اس وقت وہ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جب تک از خود نوٹس کے حوالے سے رولز نہیں بن جاتے تب تک از خود نوٹس کے تمام کیسز کی کارروائی ملتوی کر دی جائے. یہ اس وقت فیصلہ آتا ہے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال 2 صوبوں کے الیکشن پر از خود نوٹس لے کر یہ کیس سن رہے ہوتے ہیں، تو کشیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد عمر عطا بندیال صاحب سرکولر کے ذریعے، چیف جسٹس ہیں وہ، فادر جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو پھر وہ اس سرکولر کے ذریعے اس فیصلے کو اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے 3 رکنی جو بینچ کا فیصلہ آتا ہے اس میں بھی اس فیصلے کو ختم کرتے ہیں. پھر اس پر 6 رکنی بینچ کا بٹھاتے ہیں، وہ پھر اس کیس کو یا اس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے بینچ کے فیصلے کو ختم کر دیتا ہے. تو اس کے جواب میں فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اختلافی نوٹ یا ایک نوٹ بھی لکھا تھا، یا فیصلے کا اپنا وہ ایک ڈیٹیل ورژن لکھا جس میں چند فقرے بڑے امپورٹنٹ تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ کسی بھی کمرہ، فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے جملہ استعمال کیا، کسی بھی کمرہ عدالت سے متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹا فیصلہ آئین کو برطرف نہیں کر سکتا. تو مطلب کشیدگی تو تھی، اور تعلقات خوشگوار نہیں تھے فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان. پھر جب ملاقات کی خبریں آئیں تو ساروں نے خوشی کا اظہار کیا کہ چلو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کم ہوگی. اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ان سے اختلاف رکھنے والے ججز ہیں ان کو بھی بینچز میں شامل کیا، ان بینچز میں اور ان کو بھی بینچوں میں شامل کیا، اور سارے ججز کو مکس کیا. جو 2 گروپوں میں ججز تھے ان کو مکس کر کے بینچز بنائے، تو وہاں بھی اچھا لگا کہ سپریم کورٹ میں تقسیم کم ہوگی. لیکن پھر 2-3 دن پہلے جب رات کو یہ ایک صحافی نے ٹویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد 1-2 صحافیوں نے اس پر وی لاگ کیے، اور یہ پتہ چلا کہ دونوں سینئر جج صاحبان کی واک کرتے ہوئے ججز کالونی کے پارک میں واک کرتے ہوئے تو میں ہوئی، تو میں ہوئی ہے، اور تلخ کلامی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اور ہاتھا پائی تک بات پہنچی ہے. تو دکھ ہوا. لیکن پھر اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کا سختی سے اس کی تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ مایوس عناصر کی ججز سے متعلق جعلی رپورٹنگ کا مقصد ان کے وقار اور احترام کو متاثر کرنے کی کوشش ہے. ججز کے درمیان ہاتھا پائی کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو، اللہ کرے یہ سپریم کورٹ کی تقسیم ختم ہو، کیونکہ اس وقت معاملہ بہت بڑا ہے. آئین پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستانی قوم کا معاملہ ہے، اور اس نظام جو گلی سڑی جمہوریت، لولی لنگڑی جعلی ڈبہ بند جمہوریت ہمارے پاس ہے، اس کی بقا کا معاملہ ہے، الیکشن کا معاملہ ہے، اور معاملہ تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے. تو فیصلہ دینے والے تصادم جنہوں نے ختم کرنا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے راہ متعین کرنی ہے، اللہ نہ کرے کہ ان میں آپس میں اتنی لڑائی یا اتنی ٹینشن ہو کہ وہ آپس میں فزیکلی لڑ رہے ہوں. اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب پر اپنا فضل رکھے. پاکستان زندہ باد.